بدقسمتی سے پختونخوا کو 8 سال عمران خان کے حوالے کیا اور ان 8 سالوں میں 5 سال پرویز خٹک کے حوالے کیا گیا عمران خان کی وساطت سے، اور پھر 3.5 سال محمود خان کے حوالے کیا عمران خان کی وساطت سے۔ پھر بدقسمتی آ گئی کہ وہ ان سے چھڑوا دیا تو وہ ملوں کے حوالے ہو گیا۔ پرویز خٹک اور محمود خان نے ایک دفعہ پھر غلامی کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، اور اس دفعہ غلامی کا کردار یہی ہوگا کہ وہ کھڑے ہو کے عمران کے خلاف باتیں کریں گے، اور میرے خیال میں یہ بدشکلی ہے، سیاست کی بدشکلی ہے، لوٹے ہے، لیکن ہاں ان کو سپورٹ دیا جا رہا ہے۔ عمران کو توڑنے کے لیے کچھ کمٹمنٹس ہوئی ہوں گی۔ ہم صرف یہی کہیں گے عوامی نیشنل پارٹی کہ جتنے بھی ریاست کے تجربے ہیں ابھی تک، میں نہیں سمجھتا کہ ایک بھی تجربہ کامیاب ہوا ہے، اور وہ آپ محمد علی سے لے کے ابھی جو آخری تجربہ پھر پی ٹی آئی پی کی شکل میں اور پنجاب میں وہ استحکام پاکستان کی شکل میں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ایک کارخانہ پاکستان میں لگا ہوا ہے جو کارخانے نے آج تک کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں پیدا کیا۔ تو یہ اگر یہی کارخانہ پیدا کریں گے تو یہ ابھی سے میں کہتا ہوں کہ یہ فلاپ ہوگا۔ یہ پختون قوم کی جو اصل مشکلات ہیں اور ترجیحات ان سے ہٹانے کی کوشش ہوگی۔ ہمارے وسائل پہ اپنے اختیار اور ہمارے اس صوبے میں امن، سب سے بڑے ہمارے خیال میں اس وقت جو چیلنجز ہیں یا جو مشکلات ہیں ہمارے، وہ یہی ہیں۔ تو اگر مشینری اپنے بندے لائیں گے تو وہ میرے خیال میں پختون قوم کو جس طرح نہیں ڈیلیور کر پایا، مزید بھی نہیں ڈیلیور کر پائیں گے۔ ہم اتنا کہیں گے، اور اب ریکویسٹ سے بات آگے نکل گئی ہے، کیونکہ بار بار اگر ہمارے راستے روکے جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر مسئلہ پڑے گا۔ ہم اگر جمہوری ہیں، ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں، ہم آئین کے تحت جمہوریت پسند لوگ ہیں، 100 سال سے اسی آئین کے تحت یا اسی نظام جو نظام وقت کا رہا ہے اسی کے تحت جمہوری طریقے سے اپنے قوم کے اختیار کی لڑائی لڑی ہے، تو ہم ابھی بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، سیاسی طریقے سے اپنی قوم کی جو بھی وکالت ہے وہ کریں۔ لیکن اگر ہمارے راستے بار بار روکے جائیں گے تو خوف کریں یہ لوگ اس دن سے جس دن ہم پھر پارلیمان کا راستہ چھوڑ دیں اور اپنے قوم کی یہ جو بھی ان کے مسائل ہیں ان کے لیے ہم اور راستے اپنائیں۔ تو لہٰذا ان کو یہ سوچ ونس اینڈ فار آل کرنا ہوگا کہ اگر ہمارے راستے بار بار روکے جائیں گے تو وہ ہمیں نہیں، مزید ان کو مسئلہ پڑے گا۔ مسائل حل ہونا نہ ہونا بعد کی بات ہے۔ اول بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاکستان جو آزاد ہوئے جمہوری نام پہ، یہاں پہ ہماری پہلی ترجیح ہے جمہوریت کی، لہٰذا آپ عوام کو چناؤ کی طاقت دیں، عوام اپنی مرضی کے لوگ چنیں، وہ لوگ بیٹھ کے مسئلوں کا حل نکالیں گے۔ ہاں یہ مسئلے سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں ختم ہونے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو گند کتنے سالوں سے آ رہا ہے، اور پھر 76 سال سے جو گند آ رہا ہے، اور پھر آخری یہ جو پچھلے 10 سالوں میں جو انہوں نے حشر نشر کر دیا اس ملک کا، تو اس کا واپسی 1 دن 2 دن میں ممکن نہیں ہے۔ لیکن جو بھی ہو، ایک بات سے بھی آپ کو مثال یہ راستہ نہیں ملتا کہ آپ انتخابات نہ کرائیں۔ آپ کو پاکستان کا واحد راستہ آئین ہے، آئین ہے جس نے پاکستان کو یکجا رکھا ہوا ہے۔ پاکستان ایک قوم نہیں ہے، پاکستان مختلف قومیتوں کا بنا ہوا ایک ملک ہے، فیڈریشن ہے، جس میں پختون قوم رہتا ہے، جس میں سندھی قوم رہتا ہے، جس میں بلوچ ایسا قوم رہتا ہے، جس میں پنجابی ایسا قوم رہتا ہے، جس میں مہاجر ایسا قوم رہ رہا ہے، جس میں سرائکی ایسا قوم رہ رہا ہے۔ تو یہ سب قومیتوں کا ایک یکجا کیا ہوا ایک ملک ہے جس کو پاکستان کہتے ہیں۔ لہٰذا آپ کو اس ملک اور اس عوام کا جو اختیار ہے وہ عوام کو دینا ہوگا۔ مسئلوں کی بات
دیکھیں ہم میدان تو چھوڑ کے بھاگ نہیں سکتے، نہ ہم نے 2013 میں میدان چھوڑا، نہ ہم نے 2018 میں میدان چھوڑا۔ کل دیکھیں ہمارے بلوچستان میں ایک بہت سینئر پارٹی کا ممبر، اس کو شہید کیا گیا ہے، بیچارہ عمر کے آخری حصے میں تھا۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو کیا مل رہا ہے، لیکن ان حالات میں آبویسلی ہم جیسے قوتوں کو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں دے سکتے۔ آپ مجھے میرے خیال میں وزیرستان میں کوئی جلسہ نہیں کرنے دے گا آج کل کے حالات میں، اس طرح مجھے باجوڑ میں مجھے کوئی جلسہ نہیں کرنے دے گا۔ تو آپ کی پختونخوا کا اگر آپ دیکھیں جس طرح آپ نے تبصرہ کیا، میں یہ کہتا ہوں کہ پختونخوا 60% یا اس سے بھی زیادہ واپس دہشت گردوں کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم سو رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ الگ بات ہے۔ ادروائز اگر آپ دیکھیں تو وزیرستان سے شروع کر کے آپ باجوڑ کی طرف آئیں، کوہاٹ تک آئیں، آپ ہمارا جتنا بھی یہ پہاڑی علاقہ ہے یہ دیکھ لیں، اتنے تک کہ آپ سوابی دیکھ لیں، روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پہ ٹارگٹ کلنگز ہو رہی ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی حادثے ہو رہے ہیں۔ اور یہ میں بار بار چیخ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگ زبردستی یہ بنا کے گئے ہیں۔ اس دفعہ ہمیں اپنے چور بھی معلوم ہیں، جو لوگ اس قوم کا حشر نشر کر رہے ہیں وہ میں واضح کر رہا ہوں، اور ہر جگہ پہ میں کہتا ہوں کہ وہ جنرل باجوہ ہے، جنرل فیض ہے، عمران ہے، محمود خان ہے، اور وہ رجیم جس نے طالبانوں کے ساتھ ریکنسیلیشن کے نام پہ 40,000 طالبانوں کو افغانستان سے لا کے پاکستان میں اور پھر بالخصوص پختونخوا میں ان کو سیٹل کرایا ہے۔ بھئی یہ کس معاہدے کے تحت آئے ہیں؟ وہ معاہدہ کیا عوام کے سامنے کوئی لائے گا کبھی؟ یا ان کے ساتھ کیا ڈیل ہوئی ہے، کیا بات ہوئی ہے؟ پھر جناب عارف علوی صاحب کے دستخط سے 102 دہشت گرد جیلوں سے نکلے ہیں۔ اگر آپ نے دہشت گردوں کو جیلوں سے نکالنا ہے تو یہ بیچارے پھر کسی کو میرے خیال میں 10 روپے کی چوری میں، کسی وہ اتنے چھوٹے کیسز ہیں ان کے سامنے کہ ان سے آپ نے جیل، پھر تو یہ جیل آپ کو خالی کرنے چاہیے۔ اگر آپ ہائی لیول دہشت گرد جس میں بچر آف سوات، جو اس کا نام مجھے نہیں یاد، لیکن بچر آف سوات ان میں تھا، اس کو نکالا گیا ہے، اس نے سوات کے عوام کو، پختونوں کو کسائی کی طرح مارا ہے، اس کو ہم نے بھائی نکال کے ملک میں چھوڑ دیا۔ لہٰذا میں کہتا ہوں حالات تو ہمارے لیے ٹف ہیں، لیکن اس دفعہ ہمیں معلوم ہے کس نے کیا ہے۔ لہٰذا میں ہر فورم پہ گیا بھی ہوں، ابھی میرا انشاءاللہ ایک اور ٹرائی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ آئین اور عوام کا جو ایٹ لارج پبلک کا جو پرابلمز ہے اس میں وہ دلچسپی لیں گے۔ اور یہ کوئی میرا ذاتی پرابلم نہیں ہے، یہ مفاد عامہ میں آتا ہے، اور انشاءاللہ میں ایک دفعہ پھر سپریم کورٹ کی طرف رجوع کروں گا کہ یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے اور یہ مسئلے کو ایک نظر دے دیا جائے۔ سر سے پاؤں تک والے نے اگر رپورٹ بنایا ہوگا تو اس نے کیا رپورٹ بنایا ہوگا؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں آپ نے جس چیز کو دفن کرنا ہے اس پہ آپ کمیشن بنا لیں، اس پہ آپ کمیٹی بنا لیں، اور پھر جاوید اقبال کی سربراہی میں تینوں کام اس نے جو کیے ہیں، وہ ایبٹ کمیشن ہے، وہ مسنگ پرسن ہے، یا اس کا نیب کا ٹینیور ہو، اس نے گند کے علاوہ کچھ اور کیا نہیں ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے جاوید اقبال کا بنایا ہوا رپورٹ میں یا مانوں گا یا میں اس کو سپورٹ کروں گا۔ ہاں میں یہ ضرور بولوں گا کہ اس پہ، اور مطلب کہ کمیشن کیا بنانا چاہتے ہیں، آپ کو کیا معلومات کرنی ہے؟ اسامہ بن لادن تھا یا نہیں تھا، یہ معلومات کرنی ہے؟ پورے قوم کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن اس گھر میں تھا اور 7 سال سے وہ پاکستان میں رہ رہا تھا۔ امریکن آئے ہیں، فرق مسئلہ صرف یہ آیا، اور ہم تو پاکستانی سوئے ہوئے قوم ہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہ چلتا۔ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 2 ہیلی کاپٹر آئے ہیں، ان میں سے ایک ہیلی کاپٹر لینڈنگ کرتے وقت ڈیمیج ہو گیا، وہ واپس ٹیک آف نہیں کر پا رہا تھا، جس ہیلی کاپٹر کو پھر انہوں نے ادھر ہی بلاسٹ کیا، اس کی وجہ سے پورے ملک کو پتہ چل گیا کہ ادھر آپریشن، ورنہ کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ یہ سب ملی بھگت ہوتی ہے، سب کھیل ہوتے ہیں، اور میں یہ نہیں مانتا کہ اسامہ بن لادن کو مارا ہے۔ اسامہ بن لادن آج بھی ایک کسی اور روپ میں، اگر اللہ نے مارا ہوا الگ بات ہے، لیکن اس دن میں یہ نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ چینٹی مرتی ہے تو لوگ ویڈیو یا تصویر نکال کے ہر جگہ۔ اسامہ بن لادن کی میت کی مجھے ایک تصویر کوئی دکھا دے، میں بالکل ماننے کو تیار ہوں۔ میں یہ سب ڈرامے ہیں، یہ میں ماننے کو تیار نہیں ہوں، اور جو حقیقت ہے وہ ویسی پورے قوم کو پتہ ہے۔ دیکھیں یہاں پہ نہ کوئی ٹیمز ہیں نہ گروپس ہیں، ہر ملک کے آپس میں
تعلقات ہیں، اور وہ آپ کو میں واضح کر دوں کہ آج کل جو بھی ملکوں کے درمیان تعلقات ہیں وہ بنیادی طور پہ اکنامکلی ہیں۔ میں ہندوستان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سعودی عرب، امریکہ اور ہندوستان کا جو ایک یونٹ بنا ہے اس کو میں مبارکباد دیتا ہوں، اور میری خواہش یہ ہوگی بطور ایک پاکستانی کہ ہمیں بھی اسی عمل کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہم بھائی نہیں لڑ سکتے، اور اب ہم خود کہتے ہیں، جو لوگ لڑنے والے ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نہیں لڑ سکتے۔ تو جب آپ نہیں لڑ سکتے تو دوسری چیز آپ کے پاس آپ کی پالیسی ہے، تو پھر کم سے کم پالیسی ایسی بنائے تو، اور آپ ابھی بھی مان جائے کہ جو آپ نے 70-76 سال پالیسی چلائی وہ غلط تھی۔ جو پالیسی آپ کو باچا خان بابا اور ولی خان بابا اور ان کے دوستوں نے دی تھی، آج بھی وہی پالیسی اپنائیں۔ آپ کا ہندوستان کے ساتھ دیکھیں، عجیب بدقسمتی ہے، ایک ملک دکھا دے ہمیں جن کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو ہمارے نیبرنگ میں، تو سب میں مسئلہ ہے کہ ہم میں مسئلہ ہے؟ کیونکہ ہمارا دیکھیں ہندوستان کے ساتھ ہمارا تعلق دیکھیں، ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ تعلق دیکھیں، ہمارا ایران کے ساتھ تعلق دیکھیں، ہمارا افغانستان کے ساتھ تعلق دیکھیں، اور ہمارا چین کے ساتھ بھی تعلق، جس وجہ سے جو تھوڑا کڑوا میٹھا ہوتا رہتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس ملک میں مسئلہ ہے، اس ملک کو کوئی پرابلم ہے جس کی وجہ سے آپ کے جتنے بھی ہمسائے ممالک ہیں وہ آپ سے نالا ہیں، وہ آپ کے ساتھ راستہ پہ نہیں چلنا چاہتے۔ لہٰذا ہمیں اب بھی وقت ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو بدلیں۔ جتنے بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، روس تک، ہم تجارت کو ترجیح دیں، ہم خودکشوں کے بجائے یا اور مسئلوں کے بجائے ہم کوشش کریں کہ ہم جتنے بھی گیٹس ہیں، ٹرانزٹ گیٹس ہیں، وہ سب کھول دیں، وہ پورے ملک کے ہر حصے کو کھول دیں، اور ہمیں فائدہ ہے، عوام کو فائدہ ہے۔ عوام کو فائدہ یہ ہے کہ آپ کو بہت بڑا مارکیٹ مل رہا ہے۔ آج اگر آپ کو افغانستان کا مارکیٹ ملتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے زمیندار کو فائدہ مل جاتا ہے، ہماری سبزی مہنگی ہو جاتی ہے، ہمارا گڑ مہنگا ہو جاتا ہے، ہمارا سب کچھ اوپر چلا جاتا ہے۔ اس طرح اگر آپ کو ایران کا ٹرانزٹ روٹ صحیح ملتے ہیں، اس طرح اگر آپ کو چین کا ملتا ہے، روس کا ملتا ہے، تو لہٰذا یہ بائی لیٹرل بزنس ہوتا ہے، اور بزنس ٹریڈ کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا، بجائے اس کے کہ میں اس کو پتہ نہیں دل میں کوئی بغض بنا کے بیٹھ جاؤں کہ بھائی ہندوستان نے یہ کیسے کر لیا، اور سعودی عربیہ ہمارے ساتھ کیا، ہم تو غلاموں کی طرح ان کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ بھائی وہ جو مرضی، ہم تو 4 گھنٹے بھائی صاحب آئیں گے، 10 دن تو میڈیا پہ یہ چلتا رہا کہ بھئی محمد بن سلمان صاحب 4 گھنٹے کے لیے آئیں گے نہیں آئیں گے، آئیں گے نہیں آئیں گے، آخر میں منہ کالا آئے نہیں، تو بول کیوں رہے تھے؟ لہٰذا ہم جس پوزیشن پہ ہیں ہمیں اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی ڈائیلاگز اسی پوزیشن پہ رہ کے کرنی چاہیے۔ ہم ان کو مبارکباد دیتے ہیں، اور پاکستان کے لیے دعا گو ہے کہ پاکستان بھی ایسے حالات میں جائے کہ ان کے بھی بین الاقوامی اور اپنے نیبرنگ کنٹریز میں تجارت کے لیے اچھے آئیڈیاز ہوں۔ ہم امریکہ میں بیٹھے یہودیوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، ہم پورے یورپ میں بیٹھ کے جیوز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اگر بات یہ ہے کہ اسرائیل فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، ہم نے اس وجہ سے اسرائیل کے ساتھ قطع تعلق کیا ہوا ہے، تو میرے خیال میں ہمیں آج پھر سب سے پہلے اسی بنیاد پہ امریکہ کے ساتھ قطع تعلق کرنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل تو صرف فلسطین پہ لگا ہوا ہے۔ امریکہ نے آپ کا عراق کا تباہ کر دیا، امریکہ نے آپ کا ایران تباہ کر دیا، امریکہ نے آپ کا افغانستان تباہ کر دیا، اور امریکہ اور کتنے مسلم ممالکوں کو تباہ کر کے چلا گیا ہے، اور ہم آج بھی ان کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو اگر ہمیں ایک کرائٹیریا بنائیں، اسی کرائٹیریا کے تحت اگر ہم کریں پھر بھی ٹھیک ہے۔